کیے ہوتا ہے. تو اب بتاؤ اگر انسان کی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ اسی حالت میں موت آ گئی تو بتاؤ ایمان اس کے ساتھ رہا نہیں رہا. اللہ کی پناہ. اور جس انسان کا ایک بار کفر پر خاتمہ ہو جاتا ہے نا پھر اربوں خربوں سال اس کے لیے جہنمی جہنم ہے. جہنم سے نکلنا نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. مسلمان اگر ایمان پر اس کا خاتمہ ہے تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا, جنت جائے گا. یہ اور بات ہے کہ گناہوں کی سزا کے لیے جہنم جانا پڑے. حضرات محترم, اس لیے میری ان باتوں کو آپ ریئل میں لیں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کریں جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, میرا موضوع کیا چل رہا تھا؟ گانا باجا. اللہ اکبر. یہ تو مرتے وقت کا حال میں نے آپ کو بتایا. صاف صاف لفظ کفر آ گیا حدیث شریف میں. اب سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. اور دوسری حدیث شریف میں ہے النفاق ينبت النفاق, الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. اور تیسری حدیث شریف میں ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. کیا مطلب ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق ایسے ہی جیسے پانی سبزی اگاتا ہے. میرے آقا نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے ایسے ہی جیسے گانا جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے, ہریالی اگاتا ہے, گھاس اگاتا ہے. یہ ان ساری احادیث کا مطلب ہے. میرے آقا نے جو فرمایا کہ انسان گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق کا مطلب آپ نے سمجھا؟ نفاق یعنی کفر کو ڈالتا ہے دل کے اندر. انسان گانے باجے کا جو عاشق ہو, میں نے آپ کو بتایا کہ بہت مشکل ہے کہ وہ مسلمان بنا رہے, اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ مسلمان بنا رہے. اس لیے حضرات محترم, اگر جو شخص ان چیزوں کا عادی ہے تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں سے قطع تعلق کرے. میں جہاں سے آیا ہوں قسم کھور سے, وہاں پر امام ہوں میں. آپ کو شاید خبر پہنچی ہوگی کہ قسم کھور میں یہ گانے ڈی جے باجے یہ بالکل بین ہے نا, شاید معلوم نہ ہو آپ کو. اور آج سے نہیں تقریباً 3 سال ہو گئے, 2 سال سے اوپر ہو گئے ہے نا. ہاں, اور وہاں پر میں نے اور دوسرے علماء نے کوشش کر کے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جس کے ہاں بھی ڈی جے باجے کی محفل ہوگی صاف صاف اس کے ہاں کا نکاح نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر کوئی دوسرے گاؤں سے پڑھانے کی ہمت کرے تو اس کے ساتھ نہایت ہی سختی سے نپٹا جائے گا. پھر کسی کی ہمت ہے کیا کسی کے باپ کی کہ آئے اور قسم کھور میں آ کر نکاح پڑھا دے؟ نہیں, اتنی سختی کی حضرات محترم. اور پھر اس کے بعد یہ کیا کہ اس کے مرنے والے اس کے ہاں جو مرے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور یہ ایسا نہیں وہ اپنی طرف سے فیصلہ ہے, یہ حدیث شریف میں بھی ہے. میرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا من ماتا وَلَهُ قِینَةٌ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ. حضرت علی نے فرمایا جو انسان کے مر جائے اور اس کے پاس گانے بجانے والی عورت اور لونڈی اور کنیز ہو تم ایسے انسان کی نماز جنازہ مت پڑھو. کیا فرمایا؟ تو یہ تو حدیث شریف ہے, ایسے انسان کی نماز جنازہ مت پڑھو. ہاں, اور اگر سارے عالم یہ فیصلہ کر لیں, سارے امام یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں پڑھنا ہے اس کے ہاں کی نماز جنازہ, یہی اسلام کا حکم ہے, تو دیکھیں کیسے نہیں مانتا ہے نا. ہاں, عوام کا تو حال یہ ہے کہ سارا غصہ اور ساری دشمنی, یہ تجربے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, گھر پہ جس کی بیوی کے سامنے نہیں چلتی وہ امام پر آ کر سارا غصہ توڑتا ہے. اور یہ صحیح بات ہے, یہ میرا تجربہ ہے. حضرات محترم, اب آپ بتاؤ ذرا
کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کر کیا رہا ہے. وہ مولوی کہ جس نے اس کو حلالی بنایا، اگر یہ مولوی نہ ہوتے نا تو حلالی ہی نہیں ہوتے. بھائی نکاح کون پڑھاتا؟ یہ نکاح پڑھا کر تو تمہیں حلالی بناتے ہیں، اور پھر مرنے کے بعد تم کو قبر تک پہنچائے. اگر یہ نماز جنازہ نہ پڑھائے تو ایسی دھری رہ جائے گی مٹی. ہاں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. قبر میں لے جانے کے بعد بھی یوں ہی دھری رہ جائے گی، اور جب تک نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو ہوگا کیا؟ کچھ نہیں. تو شروعات اور آخر دونوں پر تمہارے اوپر ان کا احسان. تو چاہیے کہ ان کی بات کو مانے اور جو شریعت کے مطابق باتیں بتائیں ان پر عمل کریں. اس کے بجائے ایسا کیوں کہہ دیا، ایسی تقریر کیوں کر دی؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ تمہارے اندر یہ خامی ہے اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ تو وہ بولے گا اللہ و رسول نے جس چیز کی اجازت دی وہ علی الاعلان اس چیز کو ذکر کرے گا، اور جن کی ممانعت ہے وہ علی الاعلان اس چیز کی ممانعت کا اظہار کرے گا. حضرات محترم، تو اور مولویوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے در کی غلامی نہ کریں، ہے نا. اس سے بڑھ کر احمق اور بے وقوف میں کسی کو نہیں سمجھتا کہ جو علم دین رکھنے کے باوجود کسی مالدار کے گھر کی دربانی کرے. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تو بیچارے خود ہی فقیر ہیں جن کو تم مالدار کہتے ہو. ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا تمہیں؟ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. دولت یہ تو فانی چیز ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے. شام کو ہے، صبح نہیں، اور اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں. تمہارے پاس تو وہ علم دین ہے کہ جو صرف یہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ دولت تمہارے لیے دولت ثابت ہوگی. اب اتنی بڑی دولت رکھنے کے بعد کوئی اگر مالدار کے گھرانے کا چکر لگائے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ کوئی نہیں. کیونکہ جو بیچارہ خود ہی فقیر ہو وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. وہ تو خود ہی فقیر ہے، اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں. جو بھی ہے وہ سب فانی ہے. حضرات محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے سن لیا نا، حضرت علی نے فرمایا کہ جس کے پاس گانے ناچنے والی عورت ہو، پھر ایسا انسان اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو. یہ حضرت علی نے فرمایا. تو چاہیے کہ یہ فیصلہ کرے ہر جگہ. اور پتہ نہیں آپ کے یہاں پر یہ ڈی جے باجے گاجے کیسے ان کا رواج ہے، ویسے آس پاس تو یہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں. انسان کبھی کبھی شرما کر کے بھی بند کر دیتا ہے اور چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. انسان کبھی کبھی شرما جاتا ہے کہ یار یہ تو آس پاس والے ان سارے خرافات سے دور ہو چکے ہیں، ہم کیسے کم وقت لوگ ہیں اور کیسے کمینے لوگ ہیں کہ انہی چیزوں میں ملوث ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آج ہم انہی گانے باجے میں مست ہیں. کم سے کم انسان کچھ چیزوں کو تو شرم کے مارے بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر ذرا سی غیرت اور شرم ہے کہ آس پاس کے گاؤں میں یہ چیزیں بند ہو گئی ہیں، تو آج ہی ان چیزوں پر لات مار کر ان کو دور کرو اپنے گھروں سے. یہ لعنتی چیز ہے، جیسا کہ میرے آقا کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ یہ آواز ہی جو گانے باجے کی آواز ہے، یہ لعنتی آواز ہے. تو ان لعنتی آواز کے آس پاس کیوں جائیں بھائی؟ ان کو اپنے گھر کے قریب کیوں لائیں؟ ان کو دور بھگاؤ اپنے گھروں سے. ظاہر سی بات ہے جہاں تک یہ آواز جائے گی لعنت تو وہاں تک برسے گی نا. معزز سامعین، تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اور ان خرافات سے یک لخت دور ہو جائیں، ہے نا، یک لخت دور ہو جائیں. میرے پاس ان گانے باجے وغیرہ کے تعلق سے اتنی حدیثیں ہیں کہ میں اگر صرف گانے باجے کے تعلق سے آپ کے سامنے تقریر کرنے لگوں نا تو گھنٹوں بیت جائیں گے، ہے نا. اور یہ کوئی میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں باتیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مروجہ قوالی، دین کے نام پر مذہب کی بدنامی. وہ بک ہے ہماری 200 پیج کی میں نے کتاب لکھی ہے. پچھلے سال 2019 میں وہ کتاب منظر عام پر آ چکی ہے شائع ہو کر. اس کتاب کو ایک بار پڑھو اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ گانا باجا واقعی اگر آپ دل کی آنکھوں سے پڑھیں گے اس کتاب کو تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں فوراً گانے باجے سے توبہ کر لیں.
اس میں نے تقریباً 30 سے زیادہ حدیثوں کو جمع کیا ہے جو گانے باجے کے حرام ہونے کے تعلق سے ہے اس کتاب میں. کتاب کا نام ہے مروجہ قوالی، دین کے نام پر مذہب کی بدنامی. حضرات محترم، بس ایک حدیث شریف سنا کر میں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا، لوگوں سنو، ان قریب میری امت میں زمین میں دھسنے، شکل بگاڑ دیے جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات درونما ہوں گے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میرے آقا نے فرمایا ان قریب میری امت میں یہ 3-4 قسم کے عذاب آئیں گے. کیسے کیسے عذاب؟ زمین میں لوگ دھس جائیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، شکل بگاڑ دیے جائیں گے، بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. تو جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وقت کب آئے گا؟ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب انسان بندر اور سور بنا دیے جائیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب انسان زمین میں دھسا دیے جائیں گے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم اس حدیث شریف کو سننے کے بعد جتنے لوگ بیٹھے میرا پورا یقین ہے کہ ابھی ابھی بیٹھ کر لوگ گانے باجے سے توبہ کر لیں گے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وقت کب آئے گا؟ چونکہ وہ صحابہ کرام تھے، ان کے اندر ایمان تھا، وہ تو سن کر ہی ڈر گئے. عرض کیا یا رسول اللہ وہ وقت کب آئے گا؟ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف والدفوف. اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور. میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 کام ہونے لگے تو وہ عذاب ان کا تم انتظار کرو. میرے آقا نے فرمایا جب گانے باجے کا رواج ہونے لگے اور کھلے شراب پی جائے تو سنو اس وقت یہ عذاب برسیں گے کہ آسمان سے پتھر برسیں گے اور لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے اور لوگ زمین میں دھس جائیں گے. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اذا ظہرت القینات والمعازف. میرے آقا نے فرمایا کہ جب گانے باجے کا رواج ہو جائے. میری طرف دیکھیے، آپ گفتگو نہ کریں، بس میں اپنی بات بہت جلدی ختم کرنے والا ہوں. اب آپ حضرات کو بوجھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو بہت جلد ختم کرنے والا ہوں. حضرات محترم، تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وقت کب آئے گا جب آسمان سے پتھر برسیں گے، لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے اور زمین میں دھس جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمر. جب گانے باجے کا رواج ہو جائے اور جب دھڑلے سے شراب پی جائے، میرے آقا نے فرمایا تب لوگ دھس جائیں گے اور سور بنا دیے جائیں گے. بلکہ دوسری حدیث شریف سنو، کان کھڑے ہو جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو صحابہ نے تعجب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا؟ وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہو پھر بھی؟ کیا کہا صحابہ نے؟ یا رسول اللہ اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہوں ان کو بھی دھسا دیا جائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سنو، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتے ہو، اگرچہ وہ روزے رکھتے ہو، پھر بھی ان کو دھسا دیا جائے. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ دھسا دیا جائے. اور آگے کی حدیث شریف سنو کیا فرمایا میرے آقا نے؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف والدفوف وشربت هذه الاشربہ فباتوا وباتوا على لهوهم وشربهم فاصبحوا قردة خنازير. میں حدیث شریف پڑھ کے آپ کو سنا دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ جب گانے باجے کا رواج ہو جائے اور یہ شرابیں پی جائیں
تو پھر سنو، یہ لوگ جو گانے باجے کے شوقین ہوں گے، یہ گانے باجے میں مست ہو کر اور شراب پی کر رات کو سوئیں گے، جب صبح کو اٹھیں گے تو یہ بندر اور سور بنا دیا جائے گا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ یہ انہی کھیل کود میں مست ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، اور کھیل کود میں مست، شادی ہے نا، شاید کہ ڈی جے آیا ہوگا اور پوری رات رنڈیوں کا ناچ ہوگا۔ تو خدا سے ڈرو کہیں وہ وقت اسی وقت نہ آ جائے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ ناچ گانے میں مست ہو کر اور شرابیں پینے کے بعد دھت ہو کر رات کو سوئیں گے، اور اسی حالت میں جب صبح اٹھیں گے تو ان سب کو بندر بنا دیا جائے گا اور سب کو خنزیر بنا دیا جائے گا۔ یہ تو حدیث شریف کی عربی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ تو اگر مسلمانوں ذرا سا بھی ایمان کی رمق ہے نا، تو خدا کے واسطے ان گناہوں سے توبہ کرو، اور خدا کے واسطے اگر آیا ہو ڈی جے تو خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کا عذاب مول نہ لو۔ اگر اس رات میں ناچ گانے دیکھنے والے بندر اور سور نہ بھی ہوئے نا،